ماہ رمضان کی یہ مقدس راتیں ہیں، ان راتوں میں خوب عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت موسلا دھار بارش سے بھی زیادہ برس رہی ہے۔ جو بندہ خلوت میں اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے، اردو کتب میں نے دیکھا ہے، لکھا کتابوں میں کہ ایک مرتبہ ایک آقا کو ایک غلام کی ضرورت پڑی، تو غلام کی تلاش میں جب گئے تو بازار میں ایک غلام بک رہا تھا، حسین جمیل خوبصورت چہرہ اور چہرے کے اوپر عبادت کے آثار تھے۔ تو آقا نے یہ سوچا کہ یہ حسین جمیل غلام ہے اور چہرے پر تقویٰ اور طہارت کے آثار ہیں، عبادت کے آثار ہیں، تو کیوں نہ ہو کہ میں اس کو خرید لوں۔ لکھا کہ وہ اس کے قریب گیا اور جا کر کہا کہ اے بچے، میں آپ کو خریدنا چاہتا ہوں۔ تو اس غلام نے یہ کہا کہ آقا، میں تو بکنے کے لیے آیا ہوں، جو بھی مجھے خریدے میں نے جانا ہے، لیکن میری 3 شرطیں ہیں، ان 3 شرطوں کو دیکھ لیجئے، اگر آپ کو پسند آ جائیں تو پھر مجھے لے جائیے۔ تو لکھا کتابوں میں کہ اس نے کہا پہلی شرط یہ ہے کہ میں جس وقت اذان آئے گی تو اس وقت میں آپ کی خدمت نہیں کروں گا، یعنی سارا دن آپ کی خدمت کروں گا، لیکن جب اللہ کے اذان کے کلمات بلند ہوں گے تو میں نماز پڑھنے کے لیے چلا جاؤں گا اور اللہ کی عبادت کروں گا، عبادت کرنے کے بعد پھر میں آؤں گا تو آپ کی خدمت کروں گا۔ تو آقا نے کہا ٹھیک ہے، مجھے یہ آپ کی شرط قبول ہے۔ اور دوسری شرط، اس نے کہا دوسری شرط یہ ہے کہ میں دن کو آپ کی خدمت کروں گا، رات کو نہیں کروں گا، رات کو میں جو کروں، آرام کروں یا میرے خلوت کے معمولات جو بھی ہوں گے، میں دن کو آپ کی خدمت کروں گا، رات کو آپ کی خدمت نہیں کروں گا۔ آقا نے کہا مجھے یہ بھی آپ کی شرط قبول ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ مجھے آپ اپنے گھر میں ایک کمرہ الگ دیں گے، جس کمرے میں اور کوئی نہیں آئے گا، میں رات کو اپنے الگ کمرے کے اندر آرام کروں تو اس میں کسی اور کا آنا جانا نہیں ہوگا۔ تو اس کے آقا نے کہا میرے پاس محل میں کافی کمرے ہیں، جو کمرہ بھی آپ چاہیں گے میں آپ کو دے دوں گا، تو آپ میرے ساتھ چلو۔ تو وہ غلام اپنے آقا کے ساتھ آ گیا، تو جب اپنے گھر میں اس کو لے کے آیا آقا، تو آقا نے کہا کہ اے غلام، یہ میرا محل ہے، یہ میرا مکان ہے، اس میں جو کمرہ آپ کو پسند آ جائے آپ وہ لے لو۔ تو غلام نے ان کے محل کے کمروں کو دیکھنا شروع کر دیا، تو ایک کمرہ جو بوسیدہ تھا اور اس سے گارا اور مٹی گر رہا تھا، تو غلام نے اس کمرے کو پسند کر کے کہا کہ میرے آقا، یہ کمرہ مجھے پسند ہے، میں اس میں رہوں گا۔ تو جب آقا نے دیکھا کہ اس نے محل کے اچھے کمروں کو پسند نہیں کیا اور اس بوسیدہ کمرے کو اس نے پسند کیا، تو آقا کو تشویش ہوئی، اس نے پوچھا کہ یہ کیا راز ہے، آپ عقل مند بھی ہو کہ نہیں، کہ بوسیدہ کمرہ ہے، گارا گر رہا ہے، مٹی گر رہی ہے، اس کو آپ نے اپنے لیے پسند کیا، حالانکہ میرے محل میں اتنا خوبصورت کمرے ہیں اور بہترین قسم کے وہاں پر کارپیٹ یا اس کے اندر ماربل جو بھی ہو، حسین جمیل بنے ہوئے بہترین کمرے، بلند عمارتیں ایسے موجود ہیں، آپ اس کو پسند کرتے۔ تو اس غلام نے کہا کہ اے میرے آقا، آپ کو کیا معلوم کہ یہ جو پرانے اور بوسیدہ کمرے ہوا کرتے ہیں اللہ کو کتنا پسند ہیں، یہ تو جنت کے باغ ہوا کرتا ہے، اس وجہ سے بس میں آپ کے محل کے اچھے کمروں کو پسند نہیں کرتا، مجھے یہی مجھے ایک پرانا کمرہ یہ پسند ہے، کیونکہ اللہ کو فقیری بڑی پسند ہے۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ آقا نے کہا ٹھیک ہے کہ یہ کمرہ آپ لے لیجئے۔ تو وہ اپنی شرطوں کے مطابق اپنے آقا کے گھر کی خدمت کرنا اس نے شروع کر دی۔ جب اذان ہوتی تو مسجد میں چلا جاتا، عبادت کرتا، نماز پڑھتا اور اس کے بعد واپس آتا، جو بھی اس کے ذمہ خدمت لگائی گئی تھی وہ خدمت سر انجام دے رہا تھا۔ اور جب رات کا وقت ہوتا تو اپنے کمرے میں چلا جاتا اور کمرے میں خلوت میں جا کے کنڈی لگا لیتا۔ تو یہ اس کا معمول تھا، یہ کام کرتا رہا۔ فرمایا کہ ایک دن آقا کے ذہن میں یہ بات آئی کہ نوجوان ہے، یہ رات کو تاریک کمرے میں چلا جاتا ہے اور چراغ کا بھی پورا انتظام نہیں ہے اور اندر سے کنڈی لگا لیتا ہے، دیکھوں تو صحیح یہ کیا کرتا ہے۔ ایک رات آقا اٹھا اور اٹھ کر کے گیا، جب کمرے کے قریب گیا تو جھانک کر کے دیکھا، کیا دیکھتا ہے کہ کمرہ نور سے منور ہے اور وہ نوجوان غلام عبادت کر رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے اور قیام کے اندر اللہ کے قرآن کی تلاوت حسین جمیل آواز کے ساتھ کر رہا ہے۔ تو جب اس نے دیکھا کہ یہ اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے نوافل میں اور طویل رکعت اور کمرہ پورا نور سے جگمگا رہا ہے، تو اس دیکھ کر یہ حیرت زدہ ہوا، حیران ہوا کہ یہ تو کوئی اللہ کا ولی ہے
اور اپنی بیگم کے پاس دوڑ کے گیا، جا کر اپنی اہلیہ کو جگایا کہ میری اہلیہ محترمہ اٹھیے، دیکھیے کہ ہمارا جو غلام ہے یہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ یہ تو کوئی اللہ کا ولی ہے، اپنے تاریک کمرے کے اندر خدا کی عبادت کر رہا ہے، اور اللہ نے اس کے کمرے کو کیسے نور سے منور کیا ہوا ہے، کمرہ جگمگا رہا ہے۔ ان کی اہلیہ اٹھ کر کے آئیں، انہوں نے بھی آ کر کے دیکھا، جب دیکھا تو واقعتاً کمرہ جگمگا رہا ہے، اور اس وقت وہ نوجوان لڑکا سجدے میں تھا اور اپنے اللہ تبارک و تعالی سے محو گفتگو تھا۔ اور انہوں نے جب دیکھا تو کمرہ جگمگا رہا ہے، اور غور کر کے دیکھا تو آسمان سے ایک نور آ رہا ہے، اور ایک نور کی قندیل اس کے سر کے اوپر ہے، جس کی وجہ سے پورا کمرہ بھی جگمگا رہا ہے۔ اور وہ بچہ، وہ نوجوان لڑکا اللہ کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، کہتا ہے اللہ میں تو ایک غلام ہوں، میں آزاد نہیں ہوں، میں غلام ہوں، مجھے دن کا وقت نہیں ملتا، وہ تو سارا دن میں آقا کی خدمت کرتا رہتا ہوں، صرف رات کا مختصر وقت ملتا ہے تیری عبادت کے لیے حاضر ہوتا ہوں۔ ہے کاش کہ میں بھی آزاد ہوتا اور میں دن کو بھی آپ کی خدمت کرتا، دن کو بھی آپ کی عبادت کرتا، رات کو بھی آپ کی عبادت کرتا، ایک لمحہ بھی ایسا نہ ہوتا کہ میں تیری یاد سے غافل ہوتا۔ یہ رو رو کر اپنے اللہ سے گفتگو کر رہا تھا۔ جب بیوی نے، جب ان کی سردار کی اہلیہ نے یہ بات سنی تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رو پڑی اور اپنے آقا کو، اپنے سردار کو کہا، شوہر کو کہا کہ اے میرے شوہر، آپ اس بچے کو آزاد کیوں نہیں کر دیتے کہ جو دن کو بھی اللہ کی عبادت کرے، رات کو بھی اللہ کی عبادت کرے؟ ہم تو اس کے درمیان اور اس کے اللہ کے درمیان ہم اب رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ جب بیوی نے یہ بات کہی تو شوہر کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے، وہ بھی رو پڑا۔ اس نے دروازے کو دستک دی، جب دستک دی تو اندر سے بچے نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور دروازہ کھولا۔ جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ دروازے کے اوپر اس کا آقا بھی موجود ہے اور اس کے آقا کی اہلیہ بھی موجود ہے، دونوں رو رہے ہیں اور کہنے لگے کہ اے غلام، ہم نے آج آپ کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا، آپ تو روتے ہو، تڑپتے ہو کہ مجھے وقت نہیں مل رہا کہ میں اللہ کی عبادت کے اندر سارا وقت گزاروں۔ جاؤ آج کے بعد دن کو بھی اللہ کی عبادت کرو، رات کو بھی اللہ کی عبادت کرو۔ جب جس بچے نے یہ بات سنی تو اس نے ایک چیخ ماری اور اپنے اللہ سے کہا کہ اللہ یہ تو تیرا اور میرا راز تھا کہ میں تنہائی میں آپ کی عبادت کرتا تھا، کسی کو معلوم نہیں تھا، آج کے بعد زندگی گزارنے کا مزہ نہیں۔ اسی مقام پہ چیخ ماری اور جان دے دی، یہیں فوت ہو گئے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ وہ لوگ تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے تڑپتے تھے اور وقت ان کو نہیں ملتا تھا، لیکن اللہ کی عبادت کے لیے وہ ایسے تڑپتے جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ آج ہمارے پاس وقت بھی موجود ہے اور مقدس راتیں ہیں، ماہ رمضان کی رحمت بڑی راتیں، برکتوں والی راتیں، اللہ کی رحمت موسلا دھار بارش سے زیادہ برس رہی ہے۔ ہم سوتے سوتے گزار دیتے ہیں اور باتیں کرتے کرتے، گفتگو کرتے کرتے گزار دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ راتوں کی قدر کریں، دن میں بھی اللہ کی عبادت، رات میں بھی اللہ کی عبادت کریں۔ چند دن باقی ہیں، ماہ رمضان چلا جائے گا، پھر زندگی میں یہ ماہ رمضان نہیں آئے گا، اگلا سال آئے گا تو اور ماہ رمضان ہوگا، یہ رمضان نہیں ہوگا۔ خدا کے لیے اپنے اللہ کو منا لیں، ماہ رمضان کی قدر کر لیں۔